الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بھائیو، یہ سوال بھی ہوا ہے اور مہم ہے کہ اس دنوں میں یہ ہم جان لیں۔ وہ کیا ہے کہ قربانی جو کرنی ہے، اور یہ عظیم دن میں، یہ جو آخری دن ہوگا 10 ذی الحجہ کا، تو اس میں قربانی کرنا ایک بڑا اہم کام ہے، اور جو ہی کر سکتے ہیں وہ ضرور ہی کریں۔ کیوں؟ خاص طور پہ جو حاجی نہیں ہیں، حاجی تو خود ہی حج کی قربانی کریں گے، لیکن جو باقی ہیں، کوئی حاجی یہ پوچھ سکتا ہے میرے پیچھے بچے ہیں، میں ان کے ذمہ بھی لگا کے آیا ہوں کہ تم ہی قربانی کر لینا، تو اچھی بات ہے اور اچھا کام کر رہے ہیں۔ اور وہ یہ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ کیا ہم بھی ناخن وغیرہ سے پابندیوں میں، ناخن بالوں کی پابندیوں میں رہیں گے؟ تو حاجی جو ہیں وہ ان کی پابندیاں احرام حج کے ساتھ ہی شروع ہوں گی، لیکن جو صرف ادھر اپنے ملک میں کر رہا ہے، ادھر ہی ہے، تو ان کے لیے وہ 1 ذی الحجہ سے یہ پابندی شروع ہو جائے گی، کہ جیسے کہ حدیث پہلے بیان کی تھی کہ ناخن اور بالوں کو نہ لے جب تک وہ اپنی قربانی نہ کر لے، 1 ذی الحجہ سے وہ رک جائے، یعنی اس کا معنی پہلے ہی وہ صاف سوف ہو جائے۔ لیکن ابھی آج جو موضوع ذکر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی پوچھ سکتا ہے کہ قربانی کے بارے میں بتائیں، کہ یعنی اس کی عمر اور کیا چیزیں ہیں جو نہیں کی جا سکتی۔ پہلے عمر یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے دمبا، جس کو دان بولتے ہیں عربی میں، تو دمبا جو ہے یعنی بکریوں میں سے جس کو دمبا بولتے ہیں، یعنی ایک تو دوسرا ہوتی ہے، دوسری بکری ہوتی ہے۔ بکری میں کے بال سوئے ہوئے ہوتے ہیں، دمبے کے بال جو ہیں وہ کھڑے ہو کر، اور آپ اس کو جیسے کہہ لیں، تو یہ جو ہے کم از کم اس 6 مہینے مکمل کر چکا ہو دمبا، یعنی 7ویں مہینے میں داخل ہو گیا ہو، یہ کم از کم۔ اور علماء اس سے بڑھ کر بھی ذکر کیا، لیکن کم از کم 6 یعنی 7ویں مہینے میں داخل ہو گیا ہو۔ ایسے بکریوں میں کیا عمر چاہیے؟ کم از کم پورا سال ہو گیا ہو، دوسرے سال میں داخل ہو گیا ہو۔ اور گائے میں کتنا عمر؟ وہ 2 سال مکمل ہو گئے ہوں، تیسرے سال میں داخل گائے ہو گئی ہو، نر ہو یا مادی۔ پھر چلتے ہیں اونٹوں کے بارے میں، وہ کتنا عمر ہونا چاہیے؟ وہ 5 سال کا اونٹ ہو یا اونٹنی ہو، اور 6ویں سال میں داخل ہو گئی ہو، ٹھیک ہے۔ یہ تو عمر کے بارے میں۔ دوسری اور چیز ہے کہ کیا کوئی ایسی چیز ہے جو اس میں ہو اگر تو وہ نہیں کی جا سکتی؟ جی ہاں، حدیث میں آیا ہے جو آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے۔ حدیث آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العورا، کہ وہ نہیں، یعنی عورا کا معنی جو کانی عربی میں بولتے، آپ اردو میں کانی، ہم سریکی میں بولتے ہیں کانی، یعنی ایک آنکھ سے وہ نہیں دیکھتی، تو اس کا معنی ہے جو اندھی ہے بالکل، وہ تو ہی اگر کانی جو ہم بولتے ہیں سریکی میں، وہ داخل نہیں ہوتی، جو ایک آنکھ سے دیکھتی ہے صرف، دوسری آنکھ سے نہیں، تو کیسے باقی جو دونوں سے ہے وہ تو بالکل ہی نہیں۔ ایسے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَا الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا، پہلے فرمایا العوراء البین عورها، آگے دوسری کے بارے میں فرمایا العرجاء البین عرجها، یعنی جو لنگڑی کہیں، یعنی اس کی ایک جو ٹانگ ہے اس میں وہ جو ہے نا ٹیڑھا پن، یعنی وہ صحیح سلام جیسے چلتی ہے بکری وہ نہیں، تو اگر اس کا ایک ٹانگ میں کچھ ہے، اس کی وجہ سے صحیح نہیں چل سکتی، واضح ہے کہ وہ صحیح نہیں چل پا رہی، تو یہ ایسے بھی نہیں، اس کو نہیں ذبح کیا جائے گا قربانی کے لیے۔ العرجاء المریضہ البین مرضها، بیمار جو جس کی بیماری واضح ہے، والا دوسری آخری جو ہے وہ یہ ہے التي لا تنقي حزیلہ، یعنی اتنا ہی کمزور ہے، تو وہ بھی جس کی کمزوری واضح ہے اس کو بھی نہیں
کیا جائے گا قربانی میں۔ تو جانوروں کا نام لے لیا، ان کی عمر بتا دی اور ان کی صفت میں، باقی رہ گئے کیا سینگ میں کچھ ہو، اگر کان میں اگر کچھ ہو۔ تو کوئی نے کہا، یہ مسئلہ بھی حدیث میں آیا ہے، وہ ایک آپس میں بات ہو رہی ہے، تو اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا تو اچھی بات ہے، وہ اس سے یعنی افضل کرنا چاہتا ہے، لیکن کسی کو منع بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس چیز میں جب وہ 4 چیزوں کا ذکر آیا ہے تو اس کے علاوہ جو عیب ہوتے ہیں اس میں منع بھی نہیں آیا۔ تو کوئی نہیں کرنا چاہتا تو اس کی مرضی ہے، یعنی جتنا ہی افضل اور اچھی چیز کرے گا تو اتنا ہی زیادہ اجر ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ سب سے بہترین چیز دیں تو اتنا ہی انشاءاللہ آپ کو اجر ملے گا، لیکن کسی کو لوگوں پر حرام بھی نہیں کر سکتے، یعنی کہ کسی کے سینگ میں کچھ ہو، کان کچھ کاٹا ہوا ہے، تو اگر نہیں کرے تو اور اس سے بہتر کرنا چاہتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن لوگوں کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے آپ کے نہیں ہو سکتی۔ یہ حدیث میں جو ڈسکس آپس میں روایت میں وہ آپ انشاءاللہ دیکھ لیں گے، اس عنوان میں حدیث آپ کے سامنے ترجمہ اس کا رکھ دیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ بھائیوں نے پوچھا ہے اور اہم ہے، اچھی بات ہے اس دنوں میں، کیونکہ لوگ قربانی کوئی لوگ ابھی سے ہی لے کر کھڑانا چاہتے ہیں، بعد میں مہنگی ہو جائے گی کچھ، ہر آدمی کا اپنا ہی ماحول ہوتا ہے، جیسے چاہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے قربانی کرنے کی۔ اور گھر والے جو ہیں، ہاں پھر وہ ایک مسئلہ ہے کہ اونٹ میں یعنی 7 ہو، ایسے گائے میں یعنی 6-7 گھر جمع ہونا چاہتے ہیں، اچھی بات ہے۔ ہر گھر کے لیے بکری جو ہے نا، وہ ہر گھر میں ایک ہو، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کرنا چاہے آپ کی مرضی، لیکن گھر میں ایک کرنا چاہیے۔ لیکن اونٹ میں آپ حصہ بھی لے سکتے ہیں، مثلا 7 گھر بھی جمع ہو گئے اونٹ میں، وہ 7 گھروں والوں نے پیسہ جمع کر کے گائے وغیرہ لے لی کہ ذبح کریں گے عید کو، تو اچھی بات ہے۔ ایسے پوچھتے رہتے ہیں کہ لیکن اگر کوئی پوچھتا ہے کہ میں بھی کرنا چاہتا ہوں، ابو بھی کر رہا ہے، تو آپ کی مرضی، اگر الگ الگ گھروں میں ہے تو وہ تو واضح بات ہے، لیکن ایک گھر میں رہتے ہیں تو آپ بھی کرنا چاہتے ہیں، ابو بھی کر رہے ہیں، دوسرا بھائی بھی کر رہا ہے، تو اچھی بات ہے، لیکن کوشش کی جائے کہ ہر گھر میں کم از کم ایک تو ہی ذبح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔